بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب مرزا صاحب اور جماعت احمدیہ یہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کوئی شخص ایک عبادت و ریاست اتنی کرتا ہے کہ وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مہر لگا دیں اور وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہو جائے، ذلی بروزی اور غیر تشریح نبوت کے۔ ایک طرف خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے اور ایک طرف خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد لیا جا رہا ہے، جو کہ تریاق القلوب صفحہ نمبر 157 پہ کر رہے ہیں مرزا صاحب۔ بالکل اب ان دونوں میں ایک طرف خاتم النبیین میں بھی لفظ خاتم کا مطلب نبیوں کی مہر لے کے کہ نبوت جاری ہے اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں گے وہ نبی ہو جائے گا، اور خاتم الاولاد کا مطلب لیا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب آخری اولاد ہیں، جبکہ اس مفہوم کے مطابق تو مطلب یہ لینا چاہیے تھا کہ جس میں مرزا صاحب مہر لگا دیں گے وہ مرزا صاحب کا بھائی بن جائے گا اور ان کے والدین کی اولاد میں شامل ہو جائے گا۔ بالکل محمد احمد صاحب، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال ہمارے پروگرام میں پیش کیا۔ ہم اس وقت مبشر یاس صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مبشر یاس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر یاس صاحب، یہ محمد احمد صاحب ہمارے پاکستان سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور جماعت احمدیہ، آپ نے سوال کی آواز آپ تک پہنچ گئی تھی مبشر یاس صاحب؟ جی تقریباً کسی حد تک پہنچ گئی، اگر آپ پلیز دہرا دیں تو۔ جی، میں اگر اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک طرف جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے معنی یہ بیان کرتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جس پر آپ مہر لگاتے ہیں وہ نبوت کا درجہ پا جاتا ہے، اور دوسری طرف تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاتم الاولاد کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو تضاد نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بھائی کے لیے آپ واضح کر دیں۔ جی، میں یہ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ خاتم کے وہ معنی جو انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جماعت احمدیہ یا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یہ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی وہ تصحیح فرما لیں کہ یہ جماعت احمدیہ ہی صرف ایسا ترجمہ کرنے والی نہیں ہے۔ یہ تشریح لفظ خاتم کی قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے خاتم کی یہ تشریح نئی نہیں کی، ایک تو یہ وضاحت ضروری ہے۔ نمبر دوسرا یہ کہ لفظ خاتم جو ہے یا خاتم بھی لے لیں، ان کے معنوں کے اندر آخری کا مفہوم یہ ہم نہیں کہتے کہ ہے نہیں۔ لفظ خاتم کی تشریح جب کسی وقت پروگرام میں ہوگی تو اس کو کھل کے یہ بات ہوگی کہ لفظ خاتم جو ہے اس کے جو حقیقی معنی ہے، لغوی معنی، اس میں آخری کا مضمون نہیں ہے، مجازی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جو اس میں تحدی والی بات ہے جس پر یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ خاتم ہوتے کی زبر کے ساتھ وہ جب اس طرح مضاف ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی صرف اور صرف افضلیت کے ہی ہوتے ہیں۔ نمبر تین، یہ دوسرا، یہ جو تریاق القلوب کا حوالہ پیش کیا ہے انہوں نے، یہ اقتباس ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اردو زبان میں۔ اس میں حضور علیہ السلام نے خاتم الاولاد کہیں نہیں لکھا، جہاں تک مجھے شبہ پڑتا ہے، چونکہ فوری طور پر
وہ کتاب سامنے نہیں رکھی جا سکتی. اگر ایسا ہوگا تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا بعد میں. حضور نے وہاں خاتم الاولاد نہیں لکھا ہوا، نمبر 1. نمبر 2، لفظ خاتم کے یہ معنی جو ابھی میرے اس بھائی نے، دوست نے، بزرگوں نے کیے ہیں، وہ عربی زبان کے اعتبار سے ہیں. تریاق القلوب اردو میں ہے. اردو میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. دیکھیں لفظ مکر ہے. اب اردو میں مکر کرنا یا اردو میں مکار، وہ منفی سینس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں ہے کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین مکر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو زبانوں کے فرق کے ساتھ مضمون کا فرق آ جاتا ہے. اس لیے یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. جب خاتم کی بحث اس سیاق و سباق میں ہے، اس میں پہلے نمبر پر وہ ہے. وہ بعد کی باتیں ہیں کہ خاتم الاولاد کے یہ معنی یہاں ہو سکتے ہیں کہ سب سے افضل، سب سے، کیونکہ آگے وہ لمبی تشریحات موجود ہیں، کیونکہ آگے الہامات بھی ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آگے اولاد کا سلسلہ صرف اور صرف مسیح موعود سے چلے گا. الہام ہے ینقطع من آبائک و یبدأ منک، اب اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا. ختم کی جو تشریح ہم کرتے ہیں، یہ اقتباس اس کے ساتھ جوڑ بھی دیں تو مضمون نکل آئے گا. لیکن میں اصولی بات اپنے اس بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں لفظ خاتم جب استعمال ہوتا ہے وہ اور سینس ہے. یہاں خاتم الاولاد، خاتم کے معنی آخری، یہاں ہم نے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے. اس لیے اس اقتباس کو وہاں لگانا یہ قطعاً متضاد یا مخالف بات نہیں ہے.